جی دوست، ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک ہی بات پر سب لوگ متفق ہوں۔ اختلاف بہرحال ہوتا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ آج کل جو میں دیکھ رہا ہوں افغانستان کے بارے میں بھی پاکستان میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ افغانستان کے جو لوگ ہیں اور خاص طور پہ طالبان جو ہیں انہوں نے دھوکہ دیا ہے پاکستان کو، اور بڑے عجیب عجیب غیر ضروری اور غیر مناسب القابات سے بھی نوازتے ہیں، اور کہ پاکستان نے ان کی مہمان نوازی کی، میزبانی کی، کتنے سال ان کے لیے پاکستان نے کتنا سفر کیا، اور پاکستان کن کن مشکل مراحل سے گزرا۔ ہم نے افغان ریفیوجیز لاکھوں کی تعداد میں یہاں ان کی میزبانی کی۔ تو اب جب وقت آیا تو وہ بھارت کے ساتھ جا ملے، وہاں ان کے ساتھ پینگیں بڑھا رہے ہیں، اور پاکستان کے جو کنسرنز ہیں ان کو نہیں سن رہے، ان پہ کوئی توجہ نہیں دے رہے، بلکہ ادر ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر رہے ہیں، بی ایل اے کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں کو روکنے میں کوئی پاکستان کی مدد نہیں کر رہے۔ ایک تو ویو پوائنٹ یہ ہے۔ دوسرا ویو پوائنٹ یہ ہے کہ بھئی نہیں، شاید ہم نے اپنے معاملات صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کیے۔ ٹی ٹی پی کا جو معاملہ ہے یا بی ایل اے کا جو معاملہ ہے وہ سارا کا سارا آپ افغانستان پہ نہیں تھوپ سکتے۔ آپ کے اندر جو آپ کی پالیسیز ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، آپ نے جو نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا اس پہ عمل درآمد آپ نہیں کر پائے، آپ کے اندر بھی اختلافات ہیں کہ کس طرح اس معاملے کو کیا جائے۔ کے پی جو ہے وہ اسلام آباد سے متفق نہیں ہے، اسلام آباد جو ہے بلوچستان کے ساتھ متفق نہیں ہے۔ اس طرح بلوچستان کے جو معاملات ہیں اس میں بھی بہت سی ایسے سقم موجود ہیں پالیسیز کے اور اس کی امپلیمنٹیشن میں، کہ ابھی تک وہاں کتنے عرصے سے کچھ لوگ ہیں، ڈسگرنٹلڈ ایلیمنٹس ہیں جن کو ہم مین اسٹریم میں نہیں لا سکے۔ کجا کہ ہم مین اسٹریم میں لاتے ہم نے تو ان کو اور دور کر دیا۔ اسی طرح کے پی میں بھی فاٹا کا جو مرجر ہوا بہت جلدی میں ہوا، اور اگر جلدی میں نہیں بھی ہوا تو اس کو جس طرح ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا۔ تو آپ سارا الزام جو ہے ٹی ٹی پی یا افغان حکومت کو نہیں دے سکتے۔ تو اب ان دونوں جو ہیں جو یہ خیال جو دونوں نقطہ نظر ہیں، کہیں کہیں دونوں میں میرٹ ہے میں سمجھتا ہوں، اور بات جو ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ میں ہوتی بھی نہیں ہے، سچی بات ہے، اور ہمیشہ گرے ایریاز میں بہت سے ایشوز گرے ایریاز میں ہی ہوتے ہیں۔ اب یہ جو ہے آج استنبول میں ایک اور راؤنڈ ہو رہا ہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سے کیا نتائج نکلتے ہیں، کیا وہی پرانی باتیں ہوں گی یا پھر واقعی دونوں ممالک اچھے ہمسایوں کی طرح کوآپریٹ کریں گے۔ میں چونکہ افغانستان کو ریلیٹیولی ذرا میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے، میرا تعلق چونکہ پشاور سے ہے، اور ہم جب تک اپریل ریولوشن نہیں آیا تھا 1978 میں، تو اس وقت تک ہم ہر سال ہی افغانستان جایا کرتے تھے۔ وہاں جشن کابل ہوتا تھا، اور گورنمنٹ ٹرانسپورٹ سروس جی ٹی ایس کی بس پشاور سے جاتی تھی۔ ریڈ پاس ہمارے پاس ہوتا تھا اس زمانے میں، اس پہ ہم ٹریول کیا کرتے تھے۔ تو بہت ایک زبردست وہاں پہ کارت پروان میں ہمارے کزنس تھے، یا ہمارے آپ کہہ لیں چچا تھے، ان کا گھر تھا، تو بہت ہم نے وہاں پہ وقت گزارا۔ تو اس لیے مجھے ذاتی طور پہ بھی بہت افسوس ہوتا ہے، اور جب 1979 کا سوویت آکوپیشن ہوئی تو بہت سے ہمارے جو افغان جو ہمارے رشتہ دار تھے وہ ہمارے گھروں میں آ کے ٹھہرے، پھر وہ دنیا کے مختلف کونوں پہ چلے گئے۔ لیکن یہ ہے کہ غلطیاں دونوں جانب سے ہوئی ہیں، اور میں ابھی بھی یہی سمجھتا ہوں کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان جس قسم کے تعلقات ہونے چاہیے، اس میں چونکہ ہم زیادہ کہہ لیجئے کہ پاکستان پہ شاید زیادہ ذمہ داری آتی تھی، اور ہم نے جو ایک ہمارا پیٹرنائزنگ سا کانڈیسینڈنگ سا ایک ایٹیچیوڈ ہے ٹورڈز افغانس، پہلے تو وہ ختم ہونا چاہیے۔ اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ طالبان اگر وہ واقعی سپورٹ تو کرتے ہیں کہیں نہ کہیں، یا صرف نظر کر لیتے ہیں، تو ان کو بھی پاکستان کے جو ہمارے کنسرنس ہیں ویزابی ٹی ٹی پی اور باقی جو دہشت گرد آرگنائزیشنز ہیں، اگر وہ ہماری ہیلپ نہیں کریں گے تو ہم اور کیا پھر کنکلوژنز ڈرا کریں۔
ٹھیک ہے، ہمارے یہاں اندر بھی ایشوز ہیں، اس میں بھی قطعاً کوئی شک نہیں ہے، لیکن بہرحال وہاں بھی ایشوز ہیں۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ آج کا جو اب یہ مذاکرات دوبارہ شروع ہوئے ہیں، یہ کوئی اچھی مثبت لے کر ڈائریکشن میں ہمیں لے کر جائیں گے۔ اور ایک بات تو میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ چاہے وہ ہمارے ڈیفنس منسٹر ہوں یا فورن منسٹر ہوں یا اور بہت سے لوگ پاکستان میں جو بڑے اہم بڑی اہم پوزیشنز پہ ہیں، ان کے جو بیانات میں پڑھتا ہوں تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے۔ تھوڑا بہت ضروری نہیں ہے کہ ہر سفارتکاری کا ہر عمل آپ پبلک ڈومین میں کنڈکٹ کریں۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن میں خاموش رہنا بہتر ہوتا ہے۔ اگر آپ مثبت نتائج کے خیر خواہ ہیں تو تھوڑا بہت یہ اعتراض کریں ان چیزوں سے، اور ایکس پہ پوسٹ ڈالنے کی اور بھی انٹرویوز میں بھی ایک اچھا پہلے ماحول تو بنا لیجیے، اور آئی ایم شیور کہ کہیں نہ کہیں معاملات بہتری کی طرف چلے جائیں گے۔ تھینک یو۔